بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بہت لمبی آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد اسے مرتبہ اور مقام دے دیتے ہیں تو اس کی باتیں، اس کا رویہ اور اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ مقام واپس بھی چھین لیتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے بھی لوگوں سے کیا خوبصورت الفاظ بولے۔ مصر کے زندان زاویرہ سے آزادی اور فرما روا کے مشیر خاص بننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ وہ سب بے گناہ قید تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کئی سال رہ کر سب کی شخصیت اور اخلاقیات مزید سنور چکے تھے۔ آزادی کی خبر سن کر سب خوشی سے بے قابو تھے، بے انتہا خوش۔ یوسف علیہ السلام نے تمام خواتین کو بھی آزاد کر دیا، وہ خواتین جن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کے قیمتی سال بے گناہ ہوتے ہوئے بھی زندان میں گزارے۔ اب تو یوسف علیہ السلام کی رحم دلی، دانائی، فہم و فراست کی باتیں، خواب کی تعبیر بتانے کا انداز، کاہنوں کی ناکامی کا واقعہ، سب باتیں مصر کے گلیوں بازاروں میں ہونے لگیں۔ ساتھ ہی کاہنوں کی سازشوں نے بھی سر اٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ وزارتی عہدہ ملنے کے بعد ایک عوامی تقریب مراسم زریں کا انعقاد ہوا، جس میں بادشاہ، اعلیٰ عہدیداران اور عوام سب جمع ہوئے۔ سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنا مشیر خاص، وزیر خزانہ، وزیر زراعت اور مصر کے اعلیٰ ترین مقام زرعی سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ایک لمبے عرصے کی اذیت ناک زندگی کے بعد اعلیٰ عہدہ اور عزت مرتبہ ملا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ بولے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں قصر پوتیفار میں تھا تو زلیخا کی کنیز مجھے نیچا دکھانے کے لیے بادیہ نشین چرواہا بولتی تھی، اور میں بھی اس وقت یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھ جیسا معمولی سا انسان اتنے بڑے عہدے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ آپ انکساری دیکھیں ان کی۔ پھر وہ بولے، لیکن میں خود کو آپ سب کا خادم سمجھتا ہوں، نہ کہ آقا و سردار، مالک و مختار۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں آپ کی خدمت احسن طریقے سے کر سکوں۔ اگر کامیابی ملنے کے بعد ہماری سوچ بھی یہی ہو تو ہمیں مزید کامیابیاں زندگی میں ملتی رہتی ہیں، لیکن اگر سوچ اس کے برخلاف ہو تو پھر ہم اسفل السافلین میں گرا دیے جاتے ہیں۔